شیعہ اور سنی روایات میں ایک اور حدیث معروف ہے، کسی اور ہستی کے بارے میں نہیں ہے سوائے جناب سیدہ کے۔ حدیث کے لفظ کی طرف توجہ فرمائیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی، قیلا کہا جائے گا، اعلان کیا جائے گا میدان حشر میں، جہاں تمام اللہ کی مخلوق جمع ہوگی، بڑے سے بڑی عظیم ہستیاں بھی، اللہ کی اطاعت گزار ہستیاں بھی، اللہ کے نبی بھی، اللہ کے اولیاء بھی، سب جمع ہوں گے۔ وہاں پر اعلان کیا جائے گا یا اہل الجمع، اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والوں، غضوا ابصارکم، تم سب کے سب اپنی نظروں کو جھکا لو۔ کیوں جھکا لو؟ حتی تمر فاطمۃ بنت رسول اللہ، اس وقت تک نظروں کو جھکائے رکھو جب تک کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ تمہارے درمیان سے گزر نہ جائے۔ یعنی قیامت کے دن بھی اس بی بی کا خصوصی احترام ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ جناب سیدہ کی جب سیرت کو دیکھتے ہیں اپنے بابا رسول اللہ کے گھر میں اور اپنے شوہر نامدار علی مرتضیٰ علیہ السلام کے گھر میں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس قدر عظمتیں جس بی بی کو عطا ہوئی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، وہ بی بی آپ کو انتہائی سادگی سے، انتہائی مشقت اٹھا کر اپنے گھر کے کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی۔ آج کل خواتین مثلاً اپنے گھر کا کام کرنا، بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ اس سے شان میں کمی آ جاتی ہے، لیکن جس بی بی کی شان اور عظمت کا کائنات کی کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ اپنے گھر میں آٹا بنانے کے لیے گندم کو اپنے ہاتھ سے چکی چلا کر پیستی ہیں۔ جناب سلمان فارسی ایک روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خاتون جنت رسول اللہ کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ جناب سیدہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے۔ یہ پیغام ہے آج ہماری خواتین کے لیے جو اپنے آپ کو جناب سیدہ کی کنیزیں کہتی ہیں۔ مولا کائنات اپنی اس عظیم زوجہ طاہرہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ نے مجھ سے کبھی کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، اور روایت کے مطابق خود جناب سیدہ کا بھی یہی جملہ ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات سے شرم آتی ہے اے علی کہ میں آپ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کروں جو آپ لا کر نہ دے سکتے ہو۔ توجہ فرمائیں، علی مرتضیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ خصوصی طاقتوں سے کچھ بھی لا کر دے سکتے تھے، پتھر کو اشارہ کریں تو وہ سونا بن جائے، لیکن جناب سیدہ اور جناب امیر کا گھر اگر آپ دیکھیں تو کائنات کا سادہ ترین گھر دکھائی دے گا آپ کو۔ غزوہ خیبر میں سب سے زیادہ مال غنیمت ملتا ہے، جب گھر تشریف لاتے ہیں تو خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ اہل بیت کے گھرانوں کی عظمت مال دنیا کی کثرت سے نہیں ہے بلکہ سادگی سے ہے۔ اہل بیت کی عظمت اس میں ہے کہ جو دنیا کے مال میں سے ان کو ملتا ہے اسے محروموں اور مسکینوں اور غریبوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ عظمت ہے۔ آج ان کے شیعوں کو بھی اسی عظمت کی طرف نگاہ کرنی چاہیے۔ دنیا داری کے مقابلے کرنے کی جگہ اہل بیت اطہار کی سیرت پر چلنے میں ایک دوسرے سے مقابلے کرنے چاہیے۔